بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میں آج تمام دن مصروف رہا اور اس وقت بھی کہیں کسی بہت اہم چیز میں مصروف ہوں، لیکن کچھ باتیں جو بہت تواتر سے ہو رہی ہیں، اسلام آباد کی فضاؤں میں گردش کر رہی ہیں اور اس کے حوالے سے پھر مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ حکومت، عمران خان کی حکومت جانے والی ہے۔ اور پھر آج جب بلوچستان میں تبدیلی کے عمل نے ایک سٹیپ اور طے کیا تو یہ افواہیں جو ہیں وہ اور تیزی سے گردش کرنے لگیں، تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس پر آپ سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے اسلام آباد میں 5 صحافی دوستوں سے کچھ معلومات حاصل کی، کچھ وائبز جو ہیں ان کے بارے میں جانا، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ایک بڑا زبردست بھارت کو سوال کرتے ہوئے ایک تیر مارا ہے۔ اس تیر کی بھی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جب انویسٹمنٹ فورم پر خطاب کر رہے تھے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر، تو یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں وہاں پر، کیونکہ بھارتی بھی بہت بڑی تعداد میں مقیم ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بھارت سے بہتر ہوں، تجارت کے معاملات میں بہتر ہوں۔ پاکستانی تاجر بھی وہاں پر تھے، تو عمران خان صاحب نے سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سے بھی تعلقات بہتر چاہتے ہیں، کرکٹ میں تعلقات اور آگے بڑھیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اس موقع کو استعمال کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ گو کہ جس طرح سے ہم نے ابھی گزشتہ شب بھارت کو ہرایا ہے اور جتنا برا ہرایا، دھویا ہے، اس کے بعد چانسز کم ہے کہ وہ ہماری تعلقات بہتر کرنے کی بات جو ہے اس کو سنیں گے، اور یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے زبردست ٹرول کیا بھارت کو، نریندر مودی کو، اور کہا مگر پھر بھی اچھی بات ہے، تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ زبردست تالیاں بجیں عمران خان صاحب کی اس بات پر۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب جانے والے ہیں یا تبدیلی شروع ہو گئی ہے، اس سوال کی بات۔ دیکھیے، بلوچستان میں جو تبدیلی ہے جو اب تقریباً آیا ہی چاہتی ہے، جس کے کئی مدارج طے ہو چکے ہیں، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ مسلسل ٹالنے کی کوشش کی گئی جام کمال کی جانب سے، کچھ بڑی طاقتوں کی جانب سے، لیکن وہ تبدیلی نہیں ٹالی جا سکی۔ جام کمال جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن گھر بھیجے گی، لیکن ان کے ناراض ساتھیوں نے ان کو گھر بھیج دیا ہے، استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے۔ اور استعفیٰ دیتے ہوئے میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، اندر کی خبر کہ جام کمال نے 2 بڑوں کو بہت بری طرح سے سنائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری کوئٹہ میں ایک بہت باخبر صحافی دوست سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بس اتنا رہ گیا کہ جام کمال برہنہ گالیاں دیتے ان 2 بڑوں کو، لیکن جام کمال نے کہا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان 2 لوگوں نے کیا ہے، اور ان 2 لوگوں کا انہوں نے بہت ساتھ دیا، لیکن وہ 2 لوگ ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے۔ تو جام کمال کو یہ بڑا زبردست شکوہ ہے، اور انہوں نے ان میں سے ایک صاحب کے تو منہ پہ بیٹھ کے یہ تمام باتیں کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ آپ بچ گئے، آپ کو بچا لیا گیا، لیکن میرے ساتھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو جام کمال صاحب نے یہ تمام شکوہ ان کے اپنے سامنے رکھا۔ اب بات ہو رہی ہے، مریم بی بی نے یہ کہا کہ ایک ٹویٹر پہ آ کے کہ اس کے لیے جو ہے یہ جو جام کمال کا استعفیٰ اور تبدیلی آ رہی ہے، اس کے لیے ایک پوئٹک نام دیجئے، ایک نام سجسٹ کیجئے، اور میرا جو ہے وہ اس کے لیے پھر انہوں نے غالباً پوئٹک ریونج یا پوئٹک ریزگنیشن اس طرح کا نام اس کو خود بھی دیا۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ابتدا ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح بلوچستان سے ابتدا ہوئی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کے سفر کی، اور ان کی جماعت جو اقتدار میں تھی، آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا، اور پھر ہوا یہ کہ انتخابات سے ذرا پہلے بلوچستان میں تبدیلی لائی گئی، اور یہی عبدالقدوس بزنجو صاحب جو اس وقت اب دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں حکومت گرا کر، یہی عبدالقدوس بزنجو ثناء اللہ ظاہری کی حکومت گرا کر وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ اب کی بار بھی وہی سب کچھ ہوا ہے کہ یہاں سے صادق سنجرانی نے کوشش کی، ظہور آغا صاحب نے کوشش کی، مختلف لوگوں نے کوشش کی، جام کمال خود بھی ایفرٹس کرتے رہے، اسلام آباد کے، کوئٹہ کے، مختلف لوگوں کے شہروں کے درمیان گھومتے رہے، مگر جام کمال ناکام ہوئے اور پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ یہی سب کچھ ثناء اللہ ظاہری کے ساتھ ہوا تھا۔ شاہد خاقان عباسی خود
کوئٹہ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جام صاحب آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا، بات نہیں بن رہی، ہمارے لوگ اپنے لوگ آپ کے خلاف ہیں، تحریک عدم اعتماد آئے گی، ہم نہیں ٹال سکیں گے اور پھر بے عزتی ہوگی، زیادہ بے عزتی ہوگی، اس لیے میاں صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ثناء اللہ ظاہری نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد میں جب جماعت سے اختلافات مزید بڑھے تو جماعت کو بھی الوداع کہہ دیا۔ اب یہاں یہی سب کچھ جام کمال کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور جام کمال جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میرے پاس لوگ ہیں، میرے ساتھ لوگ ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اب عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ حکومت بنائیں گے۔ میں نے صحافی دوست سے پوچھا کوئٹہ میں نے کہا عبدالقدوس بزنجو کے پاس کون سا فارمولہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسری بار یہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا مفاہمت کے بادشاہ کا فارمولہ، وہی فارمولہ جو مفاہمت کے بادشاہ کے پاس تھا، سب کچھ سب کا ہے، سب کچھ مل بانٹ کے، تو یہ فارمولہ ہے، اور اسی فارمولے کی وجہ سے عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ دوسری بار ہمارے سامنے کامیاب ہونے جا رہے ہیں، یہ پتہ چلا۔ اب سوال سب سے امپورٹنٹ کہ یہاں سے تبدیلی کیا اسلام آباد تک جائے گی یا نہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے پچھلی بار بھی اسلام آباد تک گئی تھی، اب کی بار بھی جائے گی، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ پچھلی بار کی لڑائی سے مختلف ہے، اب کی بار دو دھڑوں کے درمیان لڑائی ہے، پچھلی بار دو بڑوں کے درمیان لڑائی تھی، اب کی بار دو بڑوں نہیں، دو دھڑوں کے درمیان لڑائی ہے، اور یہ درمیان میں رک جائے گی، اس بات کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے ہمارے بعض تجزیہ کار ڈھول پیٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں خوشی سے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات زیادہ مشکل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر چکا ہے، نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کالم لکھا ہے، اور کالم میں نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ کون سی اس وقت چیختی ہوئی ہیڈ لائنز ہیں جن کا اس حکومت کو سامنا ہے، اور ان چیختی ہوئی ہیڈ لائنز میں کالم میں نجم سیٹھی صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کے معاملے کو سب سے اوپر رکھا ہے، اور بتایا کہ نوٹیفیکیشن کے کچھ انڈے ہیں، اور ان انڈوں کے اوپر میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے لنک پوسٹ کر دوں گا آپ کے لیے، ان انڈوں کے اوپر ایک مرغی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس مرغی نہیں بلکہ مرغا بیٹھا ہوا ہے، اور مرغا جو ہے اس کی شکل عمران خان جیسی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان ISI کے DG کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور آرمی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر نجم سیٹھی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان جنرل باجوہ سے اب پوری ٹکر لے چکا ہے، تو پھر میاں نواز شریف کو آپ کس خانے میں ڈالیں گے؟ میاں نواز شریف جن کے اپنے مطابق، یعنی اگر نواز شریف کی مان لی جائے تو جنرل باجوہ مجرم ہیں، جنرل باجوہ قوم کے مجرم ہیں، جنرل باجوہ نواز شریف کے مجرم ہیں، اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو مسلط کرنے کا کام کیا ہے، تو اسی میاں نواز شریف نے لائن لگوا کر جنرل باجوہ کو ووٹ دلوائے تھے۔ لیکن یہ عمران خان ہے جس نے جس جگہ سمجھا کہ اسے سٹینڈ لینا چاہیے، انکار کرنا چاہیے، تو وہ عمران خان سٹینڈ لے گیا اور انکار کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ تمام لوگ، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن اب آیا کہ تب آیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا۔ یہ ہے عمران خان جس نے اس ملک کے بڑے بڑے صحافیوں کو، خواہ وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، سلیم صافی صاحب ہوں، یا کچھ دیگر، اس وقت ایک تماشا بنا کر رکھ دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ادارے کی تعیناتی تماشا بن گئی ہے، مگر عمران خان نے ان کو، ان کی صحافت کو، ان کے کھاپڑ پن کو، ان کے جید ہونے کو، اور ان کے تمام تر صحافتی تجربے کو اس وقت ایک تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ مسٹیبلشمنٹ کہنے والے لوگ اس وقت کچھ بھی اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔